آج کی سب سے اہم تفریح کتابوں کی تفریح ہے۔ کتابوں کی دنیا میں ہم آپ کو سیر تفریح کرائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ، ایک کہانی سنانے چلا ہوں۔ آج کا جو واقعہ ہے، کہانی ہے، اس کا میں نام دے رہا ہوں خون کا پیالہ۔ خون کا پیالہ۔ اپنے توجہ سے سننا ہے۔ باہلا عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ باہلا عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جو نجد میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھے، لیکن قبیلے کے ایک نیک نوجوان کو ان باتوں سے سخت نفرت تھی۔ نوجوان کا اصل نام سدئی تھا، لیکن لوگ ان کو ابو امامہ کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے سچے دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ ابو امامہ نے کسی شخص سے سوال کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا حال سنا، ان پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ واپس جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاؤ۔ ادھر ابو امامہ کے لوگوں نے بھی کہیں سے سن لیا کہ ابو امامہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے سدئی، ہم نے سنا ہے تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ اللہ اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دوں اور دین کی ضروری باتیں سکھاؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، قبیلے کے کچھ لوگ خون سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ لائے۔ وہاں پر موجود سب لوگ مزے لے لے کر یہ خون پینے لگے۔ انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ خون پینے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں پر افسوس ہے کہ میں اس پاک ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے اللہ کے حکم سے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ قبیلے کے لوگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ خون ان کا من بھاتا کھایا جاتا تھا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ ایسی مزے کی چیز بھی حرام ہو سکتی ہے۔ جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قرآن مجید کا یہ حکم سنایا کہ تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت اور جانور، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر
ذبح کر لیا ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 3۔ قبیلے کے لوگ بگڑ بیٹھے تھے اور حضرت ابو امامہ کو دھمکیاں دینے لگے کہ اپنی خیر چاہتے ہو تو اس نئے دین کو چھوڑ دو اور پھر اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کر لو۔ اتنے میں حضرت ابو امامہ کو پیاس لگی۔ انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے پانی مانگا۔ انہوں نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا، جب تک تم اپنا نیا دین نہیں چھوڑو گے تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو امامہ ان ظالموں کا جواب سن کر خاموش ہو گئے، قریب ہی ریت پر سو گئے۔ خدا کی قدرت، انہوں نے خواب میں پانی پی لیا۔ جب جاگے تو پیاس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ادھر قبیلے والوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس پر بھی وہ شرمندہ ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار لمبے سفر کے بعد ہمارے پاس پہنچے ہیں، ہم نے ان کو پانی تک نہ پلایا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے سامنے دودھ اور کھجور پیش کرتے۔ اب انہوں نے حضرت ابو امامہ کے سامنے بہت سی کھجوریں رکھیں، دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن پیش کیا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو پرے ہٹا دیا اور کہا، اللہ نے مجھے کھلا پلا دیا ہے۔ یہ سن کر قبیلے والوں کے دل کچھ نرم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو امامہ ان کو دن رات اسلام کی طرف بلانے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ چند سال کے اندر ان کے سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ نے دین کی جو خدمت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ وہ جو کچھ آپ سے سنتے اس کو یاد رکھتے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 250 احادیثیں دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ جہاں بھی 2-4 آدمی مل جاتے وہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے اور ان سے فرماتے، جو حدیثیں میں تمہیں سناتا ہوں ان کو غور سے سنو، سمجھو، پھر ان کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا یا جو کچھ آپ کو کرتے دیکھا وہ تمہیں سنا دیا، اب تمہارا فرض ہے کہ انہیں آگے پہنچاؤ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 ہجری میں وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر مبارک 106 برس تھی۔ یہ تھا واقعہ یا کہانی، یہ سیرت صحابہ میں سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تھا۔ اور یہ خون کا پیالہ میں نے جو ایک عنوان دیا تھا، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔